تو یہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس بدر کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے اسلام کا جو جھنڈا بنایا تھا وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دوپٹے کو اس جنگ بدر میں لہرایا تھا، اور اس کو لینے والے شیر خدا فاتح جرار، شیر جرار، فاتح خیبر، شیر نر، شیر ببر اور داماد رسول شوہر بطول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بدر کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے صرف دوپٹہ نہیں لہرایا، یہ بتلانا تھا کہ اسلام کی عزت اس دوپٹے میں ہے۔ عائشہ کا دوپٹہ یہ اسلام کی عزت ہے، اسلام کا تقدس ہے، اسلام کی آبیاری اس کے ساتھ ہے، اسلام کی عظمت کے مینار ہے۔ آج اسے کوئی سرنگو نہیں ہونے دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 17 رمضان مبارک کو وفات پا گئی، اور صحابہ میں بڑا مقام تھا، کانا نصف العلم، آدھا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا۔ گھر کے سارے معاملات، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 9 ایسی خصوصیات اور خوبیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ودیت فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ میں ابھی دنیا میں آئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تصویر کے ذریعے، دنیا میں آنے کے بعد تصویر کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے خواب میں نبی علیہ السلام کو دکھلایا کہ یہ عورت آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ آسمانوں میں جس کا نکاح ہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہے وہ میں ہوں۔ قرآن جس کو سب سے زیادہ ازواج میں یاد تھا، حفظ تھا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے وہ میں ہوں۔ اور اللہ کی وحی نبی کے بستر پر، عائشہ کے بستر پر آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیگر اور ازواج کے پاس ہوتے تو وحی کا سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں امی عائشہ کے حجرے میں، کمرے میں، بستر پہ نبی علیہ السلام محو استراحت ہوتے تو وہاں پر بھی اللہ کی وحی، اللہ کا قرآن اترتا ہوا نظر آتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، کہا یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے فرماتی ہے 17 آیتیں برات پر، تقدس پر، عزت پر، حرمت پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت اتاری، وہ خوش نصیب اور خوبی اور کمالات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ 2000 سے زائد احادیث کا حفظ اور زبانی روایت کرنے والی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تو یہ بڑے کمالات اور بڑی فقاہت اور دیانت اور امانت کے ساتھ رہی ہے، اور نبی علیہ السلام سے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ پیش آتی۔ نبی علیہ السلام بھی والہانہ عقیدت اور محبت رکھتے، پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے، اور یہاں تک فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ محبت بھرے انداز میں فرمایا، عائشہ تم مجھے اتنی اچھی لگتی ہو جس طرح کھجور کو شہد کے ساتھ ملا کے کھایا جائے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے جواب میں فرمایا، آقا آپ مجھے اتنا اچھے لگتے ہو کہ شہد کو مکھن کے ساتھ ملا کے کھایا جائے کس قدر مزہ آتا ہے اور کتنا اچھا لگتا ہے، فرمایا اتنا آپ مجھے اچھے لگتے ہو۔ یہ پیار بھری باتیں ہیں، اور یہ پیار بھری باتیں ہم اس کو محبت کی نگاہوں سے دیکھیں، اور محبت کی اماجگاہ اور مراکز جہاں پر جن سے محبتیں ہو، والدین کے ساتھ محبت ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، گھر کے افراد کے ساتھ محبت ہے، بھائی بہن کے ساتھ محبت ہے، ماں باپ کے ساتھ محبت ہے، پھر بیوی کے ساتھ محبت ہے۔ آج جو ہمارا گھر ایک جہنم کتا بنا ہوا ہے، اس کی مین وجہ یہ آتی ہے کہ ہم گھر میں اپنی بیویوں کو عزت نہیں دیتے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ خیارکم خیارکم لاہلی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ جو گھر والوں کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئے، گھر والوں کے ساتھ بہترین انداز میں۔ اب ہوتا یہ کہ اپنی بیوی اچھی نے دوسری کی بیوی کو سلام کر رہے، دوسری کی عورتوں کو سلام کر رہے، اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، جبکہ گھر میں داخل ہو سلام کرے، گھر میں خیر و برکت اور سلامتی ہو، پھر بیوی خوش ہو، ان کو تو محبت چاہیے۔ اب یہ شخص پورا ٹھیک ہے، اس کی محنت ہے، اس کی جفا ہے، اور اس کا ایک لحاظ سے بہت زیادہ باہر کے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی کم از کم گھر کی 4 دیواری کے اندر آئے تو ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں ایک طرف رکھ دے، اور کم از کم ان سے مٹھاس اور محبت بھرے انداز میں گفتگو کرے، اور ان کے ساتھ جتنا پیار بھرے انداز میں بات ہوگی اس کو بھی صدقہ اور نیکی لکھا ہے۔
دین کی بات ہو لیکن ساتھ ساتھ کچھ محبت کی باتیں بھی ہو، اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا کہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ لے، بیوی کے ساتھ مسکرائے اور وہ بھی مسکرائے تو اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے۔ تو یہ ادائیں محبوب ہے، یہ ادائیں پسندیدہ ہے۔